اب میں حضرت والا خادم القرآن کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم کو جو ہے مفید نصائح سے مستفید فرمائیں۔ پانی لو ٹھیک کرو جمع اس کو جمع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں، آج ہم پھر احمد آباد اسکول آف ایجوکیشن کی دعوت پر یہ دوسری مرتبہ ہم آج جمع ہو رہے ہیں۔ دعا کریں کہ آئندہ سال ہم پھر اسی جگہ پر ہماری بلڈنگ مکمل تیار ہو جاوے اور اس کا افتتاح کریں۔ آمین کو بھائی۔ اب آپ لوگ ڈر گئے کہ آمین کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ اپنے کو پیسے نکالنے کا، تو آمین بھی نہیں کہہ رہے آپ تو بھائی، آمین زور سے کہو۔ بھائی مال تو اس کا لگے گا جو دل سے چاہے گا، ہاں بھائی۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، کوئی لمبی تقریر نہیں کرنی ہے، اتوار کا دن ہے۔ آپ کا شکریہ کہ پورا شہر پار کر کر اتنا بڑا مجمع اس بیاباں جنگل میں آ گیا، لیکن ہم جس وقت اس زمین کی خریداری کے موقع پر تھے یہ بلڈنگیں بھی نہیں تھی۔ دیکھیے ساری بلڈنگیں کھڑی ہو گئی، ایک شہر کھڑا ہو گیا ہے۔ اور میرے دوستوں، بزرگوں، دن جاتے وقت نہیں لگتا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اس پروگرام میں گزشتہ سال تھے، آج وہ نہیں ہیں، کہاں گئے بیچارے؟ بہت سے بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، اور نہ معلوم آئندہ پروگرام میں میں بھی ہوتا ہوں یا آپ بھی ہوتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے عجیب انداز سے سمجھایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو قرآن نے کہہ رہا ہے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم نیکی میں سے بھیجو گے آگے، تجدوہ عند اللہ، اللہ کے بعد اس کو پاؤ گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جس پروجیکٹ کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، یہ ایک چھوٹی سی اسکول کا کام ہے، لیکن چھوٹی سی اسکول چھوٹی نہیں ہوتی جب تک بچہ اس اسکول میں نہیں جائے گا۔ وہ نہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ انجینئر بن سکتا ہے، نہ کلیکٹر بن سکتا ہے، نہ ڈی آئی جی بن سکتا ہے، نہ ڈی ایس پی بن سکتا ہے۔ سب سے پہلے اس کو ک کھ گ اے بی سی یہ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ پروجیکٹ ابھی چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہمارے سامنے پیش کیا اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے۔ تو میرے دوستو، ایسی ایک اسکول نہیں، احمد آباد کو ایسی کئی اسکولوں کی ضرورت ہے۔ یہ اسکول تو اس علاقے کے لیے ایک امید کی کرن ہے کہ بھئی اتنے سارے مکانات بن رہے ہیں اور یہ کثیر المسلمین مسلمانی کی آبادی بنے گی، تو یہاں مسجد بھی چاہیے، مدرسہ بھی چاہیے اور اسکول بھی چاہیے۔ بھئی اسکول کون بنائے گا؟ آپ کی اسکول آپ کو بنانی پڑے گی۔ مسجد کون بنائے گا؟ آپ کی مسجد آپ کو بنانے پڑے گی۔ آپ کے مدارس آپ کو بنانا پڑے گا، آپ کو چلانا پڑے گا۔ تو میں آپ حضرات کا بالکل تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ آپ ہمارے ان دوستوں کی دعوت پر، جنہوں نے بیچاروں نے بڑی محنت کی،
مجھے گزشتہ ہفتے یہاں آنا تھا، لیکن ایک بہت سرکاری کام نکلنے کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، تو انہوں نے اس کو مؤخر کر دیا۔ آج آنا مشکل تھا، لیکن میں نے کہا کہ اب تو ایسا جاننا ضروری ہے، چاہے کچھ بھی ہو جاوے، تو بہرحال میں وقت پر حاضر ہو گیا۔ اور یہ تو ایمان کا اور اسلامی تعلیمات کا تقاضا ہے، لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو اپنے وعدے کو پورا نہ کرے وہ مومن کامل نہیں ہے۔ کسی سے کوئی بات کرو تو اس کو پورا کرو۔ عہد و پیمان اسلام کی تعلیمات کی روشنی سے بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی چلو ہم آئیں گے، پھر نہیں آئیں گے، نہیں ایسا نہیں چلتا، یہ غلط ہے۔ لا ایمان لمن لا عہد لہ۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مجھے یہ بات یہ عرض کرنی ہے، جیسے کہ ابھی افضل بھائی نے بھی بات سمجھائی، کہ بھی معاشرے اور سماج کو سدھارنے کے لیے ایجوکیشن، تعلیم، دین کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم۔ قرآن کریم نے عجیب دعا تعلیم سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا کو مقدم کیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اچھائی دے۔ دنیا کی اچھائی کا مدار ہی انسان کے اعمال پر ہے، اور اعمال اسی وقت کرے گا جبکہ اس اعمال کا اسے علم ہو۔ تو الحمدللہ ہمارے مدارس میں، ہمارے ملک میں مدارس ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ معمولی نہ سمجھیں، ان مدارس کے کام کرنے والوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ 1857 میں جب اس ملک میں انگریز کا تسلط ہوا تھا، اور انگریز نے چاہا تھا کہ مسلمان کو اس ملک سے ختم کیا جاوے، اور یہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ان کی کتاب قرآن شریف کو ختم کیا جاوے۔ تو ہمارے اکابرین نے 1857 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور یہ دارالعلوم دیوبند شجرۃ طوبہ ثابت ہوا، اور دنیا کے کونے کونے میں اس کے مدارس، مکاتب قائم ہوئے، خانقاہیں قائم ہوئی، اور ان مدارس ہی کے ذریعے سے دنیا میں علم اور قرآن کی تفسیر، حدیث کا علم فروغ پہنچا۔ اور آج ہزاروں علماء پیدا ہو رہے ہیں، اور نہ صرف اس ملک کے لیے بلکہ پوری دنیا کے علماء یہاں سے سپلائی ہو رہے ہیں، اور ان علماء نے وہاں جا کر اپنے مدارس قائم کیے۔ ایک زمانے میں ہمارے مدارس میں یوروپ کے، افریقہ کے، یونین کے بہت طلباء ہوتے تھے، لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ وہاں ایسے مدارس قائم ہو چکے ہیں اور بڑے کامیاب ہیں اپنی جگہ پر۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دین کی تعلیم کے ساتھ ہمارا جو پرسنٹیج جو کہا جاتا ہے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے حساب سے مدارس میں 2% بچے ہیں، only 2%۔ اور اس کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت مدرسے ہو گئے، بھائی کتنے مدرسے کھولیں گے؟ سچر کمیٹی کا رپورٹ یہ ہے کہ پورے ملک میں جو مدارس میں طلباء ہیں وہ 2% ہیں۔ اب رہے بچے، 98% بچے کہاں گئے؟ ہم نے 98% بچوں کی فکر نہیں کی، ہم نے اس کو گورنمنٹ کے حوالے کر دیا کہ بھئی گورنمنٹ کی اسکول میں جائیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، پڑھنا تو پڑھے، نہیں تو جانا تو باڑ میں جاوے۔ نہیں، ہمیں ان تمام بچوں کی فکر کرنی پڑے گی۔ ہمیں KG سے PG تک ہماری اسکولیں، ہماری کالجیں ہونی چاہیے، اور یہ خادم آپ کے سامنے صرف کہہ نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ نے اپنی قدرت سے KG سے PG تک کی تعلیم کے نظام دوستوں کے تعاون سے، اللہ کی مدد سے کرا دیا ہے۔ اس سال ہماری ایم فارم سے 21 بچے نکلے، ایم فارم، ماسٹر آف فارمیسی سے 21، آل آر مسلم۔ اور الحمدللہ فراغت کے بعد فٹافٹ ان کو بڑی بڑی کمپنیوں میں اچھی جگہوں پر نوکریاں مل گئی۔ ایسی کمپنیوں میں کہ جہاں پر 700 بچے لینے تھے، جہاں 7000 بچہ ہے، اس میں الحمدللہ ہمارے 404 بچے ایک ساتھ جو ہیں سلیکٹ ہو گئے۔ تو ہمارے بچوں کا ذہن ہے، ان کو ڈیولپمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ کہتے تھے بھائی عقل کو میں سب کچھ ہے، میڈیکل کالج لاؤ۔ میڈیکل کالج کرنا ہے تو پوچھئے لوگوں کو جو اس فیلڈ میں چلتے ہیں، میڈیکل کالج کا ایک ہاتھی ہے، میڈیکل کالج یعنی ہاتھی ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو اللہ پر بھروسہ کرو اور محنت کرو، کوشش کرو۔ ایک مرتبہ ناکام ہو تو دوسری مرتبہ محنت کرو،
دوسری مرتبہ ناکام ہو، تیسری مرتبہ محنت کرو۔ قرآن کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ اس میں کوشش کریں گے ہمارے کاموں میں، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو کامیاب کریں گے۔ تو اللہ کا شکر ہوا کہ میڈیکل کالج جامعہ کا قائم ہو گیا، جامعہ نے انجینئرنگ کالج قائم کر دیا، جامعہ نے پالیٹیکنک قائم کر دیا، اور سب سے بڑا کالج MBBS 100 بچوں کا پرمیشن ملا۔ بڑی داستان ہے، مجھے داستان نہیں سنانی ہے، کیونکہ احمدآباد والوں سے تو پیسے مجھے نہیں نکالنا ہے، مجھے ان کے لیے چندہ کرنا ہے، مجھے تو آپ دینے والے ہی نہیں ہے، میرے پاس تو آئیں گے۔ افضل بھائی مشتاق بھائی کیسا ہے؟ احمدآباد والے ہم کو تو پیسے دیں گے نہیں، ارے جاؤ مولانا کے پاس چلے جاؤ۔ کوئی بیچارہ سفیر آتا ہے تو کہا کہ عقل کو جاؤ، اور میں کہتا ہوں احمدآباد جاؤ کہ بھائی ہمارے بھٹا والے لوگوں کو ملو، بھائی ان کو ملو، ان کو ملو، بھائی جاؤ۔ بہرحال یہ تو ہمارے تعلق کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سمجھو مدارس کے ساتھ تعاون ہمارا ضروری ہے، لیکن اسکول سے بالکل بے رخی کرنا یہ غلط بات ہے۔ اسکولی نظام کو ہمیں لانا پڑے گا، ورنہ آپ جاہل رہیں گے۔ ایجوکیشن از اے لائٹ، ایجوکیشن یہ روشنی ہے، ایجوکیشن از اے پاور۔ اگر آپ کے اندر میں ایجوکیشن نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں ہیں۔ ملک کے دھارے میں بیٹھنے کے لیے آپ کو اپنے بچوں کو پڑھانا پڑے گا، اور ماشاءاللہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ کے یہاں کے لوگ، ہمارے اس کمیٹی میں ڈاکٹر عبد الباسط، اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ PhD ہو گئے۔ کہاں گئے عبد الباسط؟ کہاں گئے عبد الباسط؟ کھڑے ہو جاؤ بھائی، بھائی عبد الباسط یہاں آ جاؤ۔ ایسے صالح نوجوان کہ جن کے چہرے پر سنت رسول ہے، اور جو تعلیم کے میدان میں ایک بہترین کالج کے اندر میں پروفیسر ہے، تو ہے احمد آباد میں۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایوب بھائی کی شادی میں آیا تھا، تو ایک کلکٹر صاحب آپ کے احمد آباد کے ہیں، ماشاءاللہ بوٹاٹ کے اندر میں وہ کلکٹر کی سیٹ پر ہیں۔ یہ ہمارے عبد الباسط ہے، ان کو PhD کی ڈگری مل گئی ہے، اور بہت بڑی نان مسلم برادران وطن کی اسکول کالج کے اندر میں آپ پڑھا رہے ہیں۔ کمپیوٹر کے لائن سے وہ PhD ہو گئے، اور بھی بہت سے ہوں گے کہ جس کو میرے سے ملاقات نہیں ہے، لیکن میری ان سے ملاقات ہوتی، میرا جی خوش ہوا کہ نہیں الحمدللہ امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جو محنت کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کو ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور پورے شہر کی طرف سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید ان کو ترقی عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور ملک اکنومی کے اعتبار سے، فائنانس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ باہر کی طاقتیں ملک کی طرف للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر مسلمان اپنے آپ کو تجارت میں، بزنس میں اور تعلیم میں نہیں ڈالے گا تو مسلمان پیچھے رہ جائے گا۔ مسلمانوں کو ہر کام میں آگے رہنا پڑے گا۔ مسلمان تعلیم کے میدان میں اپنے بچوں کی طرف پوری توجہ دیں، اور ہمارا نوجوان اپنے آپ کو کاروبار میں ڈالے، بزنس میں ڈالے۔ ہمارے یہاں گجراتی میں کہوت ہے کہ بھئی ویپار نو کوئی پار نہیں، ویپار نو کوئی پار نہیں۔ مسلمان نوجوان کاروبار کرے، دھندا کرے۔ اللہ نے تجارت میں بے حساب برکتیں رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فضائل تجارت منقول احادیث، حضرت شیخ الحدیث صاحب کی کتاب ہے فضائل تجارت۔ میں نے بہت سال پہلے ہمارے مولانا حسن صاحب کے ذریعے اس کا ترجمہ کروایا ہے، اور وہ کتاب سب چکی ہے بہت سال پہلے، فضائل تجارت۔ یعنی اسلام آپ کو تجارت کرنے سے نہیں روکتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام میں دو قسم کے اصحاب تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت وہ تھی کہ جو کسان تھے، باغات تھے کھجوروں کے، اور ایک جماعت وہ تھی کہ جو تجارت کے معاملے میں تھی۔ مہاجرین اکثر تاجر تھے، اور انصار جو ہیں کسان تھے، کیونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے۔ حضرات مہاجرین جب پہنچے تو انصار نے بڑی قربانی دی کہ آپ چاہیں تو یہ کھیت ہیں، یہ مکان ہیں، یہ ہیں، آپ آدھا لیجیے۔ آپ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو بازار کا راستہ بتا دو۔ مہاجرین کے انصاروں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے تاجر تھے کہ اس زمانے کے ٹاٹا برلا سے بھی زیادہ ہوں گے۔ ابھی تو شاید امبانی کا نام چل رہا ہے، بڑے تاجر۔ کون بڑے تاجر ہندوستان میں؟
تو یہ اس زمانے کے عبد الرحمن بن عوف کے تعلق سے تجارت کا مال آیا ہوں، اونٹوں کی لتا لگی ہوئی ہے، پہلا اونٹ مدینہ میں ہے اور اخیری اونٹ مال سے لدا ہوا وہ شام میں ہے. کتنے بڑے تاجر تھے. اور ان تاجروں کی قرآن نے تعریف کی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. ہاں قرآن نے کہا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. حضرت صحابہ کرام تو وہ تاجر تھے کہ ان کی تجارت ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی. صحابہ کرام جتنے مالدار تھے اتنے دیندار تھے. ھذا هو الفرق بیننا وبینہم. ہمارے میں جس کے پاس جتنا مال ہے وہ بیچارہ غافل ہے. مساجد کے اعتبار سے بھی میرے دوستو مساجدیں ہماری ویران ہیں. آپ کہہ رہے کہ جمعہ کے دن بھر جاتی ہے. ایک جگہ مسجد کے لیے مجھے کسی نے بلایا، میں نے کہا بھائی یہاں کتنے مسلم؟ کہا کہ جمعہ کو بھر جاتی ہے. میں نے کہا جمعہ کو تو سب جگہ بھر جاتی ہے، 5 وقت کتنے ہیں؟ تو کہ 5 تو ہوں گے 15-20 آدمی بس. تو اس کے لیے اتنی بڑی مسجد بنانے کی نہیں بناتا میں. مسلمان آٹھیا کھاٹیا اور 360. آٹھیا ہے نا 8 دن کی نماز جمعہ کی، کھاٹیا ہے نا جنازے کی نماز، اور 360 نے عید کی نماز. پہلے کے زمانے کے بادشاہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی، دلی کی جامع مسجد ہے اور بڑی بڑی، تو دیکھیں گے حرم میں مسجد چھوٹا ہے اتنا ہی ہے. وہ بادشاہ جانتے تھے کہ اتنے میں 5 وقت کے لوگ پڑھیں گے، اور صحن بڑا رکھا کھلا، جو جمعہ کے دن سب پڑھ جاتا کوئی بات نہیں. تو یہ بادشاہ لوگ ایسے بدو نہیں تھے نہ، وہ عقل والے تھے، وہ سمجھتے تھے بات کو. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ آج ہم لوگ اسکول کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور یہ اسکول جیسے یہ عمارتیں کھڑی ہو گئی. کیوں؟ یہ انسانوں کی ضرورت ہے. انسانوں کی ضرورت ہے. مکان، دکان، بیوی، بچے، اولاد، یہ انسانوں کی ضرورت ہے. اس ضرورت میں اس کو بھی شامل کرو کہ مسجد، مدرسہ، اسکول یہ بھی مسلمانوں کی اہم ترین ضرورت ہے. اور میں مہاراشٹر میں یا کہیں اور بھی جگہ بیان کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گجرات میں الحمدللہ مدارس کا نظام اتنا بہتر ہے کہ کوئی بھی گجراتی دنیا کے کسی خطے میں گیا اس نے اپنے ساتھ مکتب کو لے گیا. آپ لندن میں چلے جائیے، لندن میں آپ مکتب کی تعلیم سے جب چھٹی ہوتی ہے بچوں کی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم ہندوستان کی کسی دارالعلوم میں آ گئے. آپ ریونین چلے جائیے، وہاں بھی بے مثال نظام ہے. 2.5 گھنٹے مکاتب کی ترتیب جو گجرات میں ہے ایسے ہندوستان کی کسی خطے میں نہیں ہے. مکاتب کا جو نظام ہمارے یہاں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں شہر احمد آباد میں اس کی بھی کمی ہے. بہت سے علاقے ایسے ہیں کہ جہاں ابھی بھی ضرورت ہے مکتب کی، وہاں پڑھانے والا نہیں، بچے بیچارے گھوم رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، وہاں نہ اسکول ہے، نہ مدرسہ ہے، نہ کچھ ہے. تو یہ شہر کے وہ مسلمان کہ جن کو اللہ نے دین دنیا کی دولت دی ہے ان کو دیکھنا چاہیے. میرے دوستوں قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. دیکھیے اللہ میں کتنے اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، بچوں کے پیار محبت کرتے ہیں، بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لو بسکٹ لو، چاکلیٹ لو، پھر آپ اس سے مانگتے ہیں بیٹا میرے کو دینے. اب بعض بچے فوراً دے دیتے ہیں کہ لو ابو کو میں دیتا ہوں، تو آپ کتنے خوش ہوتے ہیں. ہاں دیکھو کتنا اچھا لڑکا، پھر آپ اس کو بلائیں گے، سینے سے لگائیں گے کہ بہت ڈایا ہے، اور دوسرے بچوں کو دیں گے کہ بچوں میرے کو دینی، تو کہ نا میں نہیں دوں گا. تو کتنا بدماش ہے، میرے پاس سے لے گیا اور نہیں دے رہا مجھ کو. اللہ کا نظام یہی ہے. قرآن یہی کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. تمہارا کیا تھا؟ تم دھندا کرنے بیٹھ گئے، لیکن دھندا تم نے کیسا کیا؟ گراہک تو میں نے بھیجا، دکان بازو میں بھی تھی، لیکن تمہارے پاس کیوں گراہک آیا؟ کس نے بھیجا؟ اللہ نے بھیجا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. بھئی جو میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے دینے کا ہے. تمہارا تو کچھ ہے ہی نہیں، تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. العزت للہ والملک للہ والمال للہ. ہر چیز اللہ کے لیے ہے.
مومن کسی چیز کا مالک نہیں ہے. قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور جان کو خرید لیا ہے. اس کے بدلے میں، کس کے بدلے میں؟ بأن لهم الجنہ، کہ ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. تو ہم تو سب اللہ کے ساتھ دھندا ویاپار کر چکے ہیں قرآن کی تعلیم کے اعتبار سے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ، کہ ان کے لیے جنت ہوگی. تو اللہ خریدنے والا ہے اور ہم اللہ کو بیچنے والے ہیں. ہم نے تو سودا کر لیا ہے اپنے مال کا، جان کا، اس بدلے میں کہ اللہ ہم کو جنت دے گا. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا موجودہ حالات میں اولاد کی تربیت و تعلیم از حد ضروری ہے. قرآن نے ایک جگہ پر کہا انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارا مال اگر تم نے صحیح طریقے سے نہیں کمایا، تمہارا مال اگر تم نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قرآن کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. مال فتنہ ہے؟ ہاں فتنہ ہے. آپ دیکھیے آج دنیا میں کیسے کیسے گپلے ہو رہے ہیں. ان گپلے والوں کو پوچھو، ان کی نیند حرام ہو گئی. حرام طریقے سے جو بھی مال لے گا، کوئی بھی ہو، حرام حرام ہے. قرآن نے صاف سمجھا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں الحلال بین والحرام بین، حلال 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 ہے اور حرام حرام ہے. there is no compromise in the halal and حرام. بہت سے لوگ مفتیوں سے پوچھنے آتے ہیں فتوے. میں کہا کچھ فتویٰ پوچھنے کی ضرورت نہیں، استفت قلبک. حضور نے کہا کہ اپنے دل کو پوچھو کہ یہ جو بات پوچھ رہا ہے تیرا دل اس کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے. استفت قلبک، انسان کا دل یہ سب سے بڑا مفتی ہے. نہیں، مفتی کے بعد اس لیے جانے گا یہ حلال کو، یہ حرام کو حلال کیسے کرنا ہے، کوئی راستہ بتاؤ بھائی. یہ معاشرے کا مزاج ہے. باقی سب جانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن چلو نہیں کچھ راستہ نکل جاتا، نکالیں گے اپنے. تو میرے دوستو، ہر ایک کے حقوق ہیں. ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں. اولاد کے حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ بچہ ہو تو اس کا اچھا نام رکھا جائے. نبیوں کا نام، بزرگوں کا نام، اہل اللہ کا نام، صحابی کا نام. ایک زمانے میں جب کرکٹ کا دور چلتا ہے تو ہر آدمی اچھے اچھے کرکٹ کا نام رکھتا ہے. کہا کہ یہ فیمس ہے، میرا بچہ ہی فیمس ہو جائے گا. ہاں بھائی، تیرا بچہ کس میں فیمس ہوگا؟ کھیلنے کودنے میں؟ ارے دین کے ساتھ وابستہ کر تاکہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک بیٹے نے حضور حضرت سے شکایت کی کہ یا امیر المومنین، میرے باپ نے میرے پر بہت زیادتی کر رکھی ہے، میں آپ کے سامنے اس کی فریاد کر رہا ہوں. خلافت راشدہ ہے. حضرت عمر بن خطاب نے ان کے والد کو بلایا اور کہا کہ تمہارا بیٹا تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. پھر حضور نے آپ نے پوچھا، اس بیٹے نے کہا کہ انہوں نے میرا نام جعل رکھا. جعل عربی میں جعل کہتے ہیں اس کیڑے کو جو ٹوائلٹ میں گھومتا ہے. بڑا خراب نام ہے. تو حضرت عمر کے تیور بدلے کہ بھائی غلط ہوا. پھر کہا کہ میرے باپ نے میری کوئی تعلیمی تربیت کی نہیں، مجھے نہ پڑھایا نہ لکھایا نہ کچھ، میں گنواڑ ہوں میں باپ کی وجہ سے. صحیح بات کہی اس نے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں بھائی، تم قصوروار، بیٹا نہ، بیٹے حق کے حق میں فیصلہ ہوا کہ بیٹا حق پر ہے اور باپ جو ہے حق پر نہیں ہے. باپ کو چاہیے کہ اس کی اصلاح کرے، اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو،
اپنے بچوں کو تعلیم دو. تعلیم دینا اپنے اولاد کو میرے بھائیوں دوستو از حد ضروری ہے. اسلامی تعلیمات میں بچوں کو اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے، ہمارے بچے اللہ رسول کو نہیں پہچانیں گے. الحمدللہ یہ اسکول آپ کے سامنے جو ماڈل آئیڈل بننے جا رہا ہے، اسی طریقے سے اور اسکولیں بھی جو گجرات ساروجنک کی طرف سے چل رہی ہیں، اور بھی کچھ لوگ چلاتے ہوں گے کہ جہاں ماشاءاللہ دینیات کے سبجیکٹ رکھے گئے ہیں ہونا چاہیے. تو ایسی اسکولوں کو تقلید ہونی چاہیے اور ایسے اسکولوں کا تعاون ہونا چاہیے. 25 لاکھ روپے کی زمین خریدی ہے، الحمدللہ بڑی رقم ادا ہو چکی ہے. 8 لاکھ باقی ہے زمین میں 8-10 لاکھ باقی ہوں گے ان کے کہنے کے مطابق. لیکن میں نے ایک سوال ان کو پوچھ لیا کہ اس میں احمد آباد کا کتنا پیسہ ہے، کیونکہ ان کو تو میں نے خرید دیا، بھائی ویراول جاؤ، بھائی یہاں جاؤ، وہاں جاؤ. تو یہ بیچارے دوڑ بھاگ کرتے رہے نوجوان بچے. اور آج ماشاءاللہ ہمارے یہاں ویراول کا بھی ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے. دیکھو تو صحیح کہاں ویراول نے کہاں یہاں کہ چلو بھائی یہ احمد آباد اسکول کے پروگرام میں ہم شریک ہو رہے ہیں. وہاں کے لوگوں نے بھی یہاں تعاون کیا ہے. تو شہر بمبئی سے ہمارے اس ٹرسٹی ہیں جناب صدیق بھائی، ماشاءاللہ وہ بھی وہاں تعاون کیا ہے. یوسف بھائی جو چلا رہے ہیں وہ بھی ہے. بہرحال آپ لوگوں نے بھی کیا ہے. لیکن میں چاہوں گا کہ اس کی تعمیر کے اندر میں آپ حضرات اور اچھے سے اچھا تعاون کریں. اور کوئی بڑا کام نہیں ہے، پروجیکٹ چھوٹا سا ہے. میرے سامنے ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے، ایک بلڈنگ بنے گی اور اس کا ماڈل انہوں نے بنایا ہے. اس کے اعتبار سے کتنے ہزار اسکوائر فٹ کا یہ 12,600 چورس فٹ 12,600 چورس فٹ کا یہ ہے. کل 950 روپیہ آپ پکڑتے ہیں تب بھی تقریباً 1,20,00,000 کا پروجیکٹ ہے. تو اور میں نے اس کو کمرے کے حساب سے تقسیم کیا ہے. 2.5 لاکھ روپے کا ایک کمرہ انشاءاللہ اس کے اندر بنے گا. آپ اپنے مرحوموں کی اصالہ ثواب کے لیے بھی اس میں اپنا نام لکھا سکیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شہر سے کافی دور یہ علاقہ ہے، لیکن آبادی آ گئی چاروں طرف، اور ابھی تو آئے گی، تو ساری جگہ خالی ہے. جب آئندہ اس بلڈنگ کا اوپننگ کرنے آئیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی بلڈنگ بن گئی ہوگی. اور اس کے بعد کسی اور فنکشن میں آئیں گے تو آپ کے لیے سوائے روڈ کے جگہ ملنے والی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ حضرات کو 2-4 باتیں سنائی، کیونکہ آج مجھے کوئی تقریر کرنے کا موڈ بھی نہیں ہے اور نہ آپ کے پاس ٹائم ہے. آپ بھی بہت سے پروگرام کو لے کر بیٹھے ہیں، کسی کو شادی میں جانا ہے، کسی کو کہاں جانا ہے، کسی کو کہاں جانا ہے. لیکن آپ اس اسکول میں اور اس فقیر کی محبت پر یہاں آ گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر نصیب فرمائے. اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں عرض کرنے جا رہا تھا کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو. احمد آباد شہر میں مدارس نے بہت اچھا کام کیا ہے. 40 سال پہلے کے احمد آباد میں جانتا ہوں کہ یہاں حافظ قرآن کا نام و نشان نہیں تھا. میوات سے اور ادھر سورت سے بچے حافظ قرآن حفاظ آتے تھے تراویح پڑھانے کے لیے. تو آج الحمدللہ اتنے سارے حفاظ ان سب مدرسوں میں ہو گئے ہیں کہ شہر کی کفالت انہوں نے کر لی ہے. تو مدرسوں نے اپنا کام کیا ہے اور وہ کریں گے، اور آپ نے توجہ دی ہے اور آپ کو دینا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا عظیم کام ہے. تو اس طریقے سے اب آپ مدرسوں کے ساتھ ان اسکولوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں. یہ اسکول کو اور دوسری اسکولوں کو آپ یہ بنائیے، ماڈل بنائیے، اور اپنے اپنے علاقوں میں جہاں اسکولیں نہیں ہیں اسکول قائم کیجیے. مولانا بھائی افضل صاحب نے مولانا علی میاں صاحب کا جو مضمون سنایا وہ بڑا حیرت انگیز ہے. مولانا حسن سے کہوں گا کہ اس مضمون کو بیان مصطفیٰ میں شائع کر دیں. میں نے بھی بہت دن پہلے یہ پڑھا تھا مضمون. حضرت نے خاص تاکید کی کہ اب ملک کے حالات ایسے ہیں کہ مسلمان اگر اصلی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دے گا تو مسلمانوں کے لیے خطرے کی بات ہے. تو ان بزرگان دین نے جو بات کہی ہے، اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی،
مومن کی فراست سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کمپیوٹر، انٹرنیٹ اور نہ معلوم کیسے کیسے ایجادات آئیں گے کہ جس کے ساتھ وابستہ ہونا ضروری ہے. ابھی پرسوں ہمارے یہاں ہم نے IPS کے لیے سینٹر قائم کیا. کلیکٹر آئے تھے کیونکہ اس کے لیے گریجویٹ بچے چاہیے. اور ہمارے یہاں تقریباً 6 کالج ایسی ہے کہ جس سے بچے گریجویٹ ہو کر نکلتے ہیں. تو میرا دماغ کئی مدت سے کام کر رہا تھا کہ بھی ہمارے پاس اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ گریجویٹ بچے اگر IPS کے مقابلتی امتحان میں بیٹھے تو ان بچوں میں سے یقیناً کچھ نہ کچھ بچے آگے بڑھ کر کلکٹر، DIG، DSP بن سکتے ہیں. چنانچہ میں نے ڈسٹرکٹ کلکٹر کو دعوت دی. انہوں نے کہا کہ حضور میں ضرور آؤں گا. کلکٹر باوجود 1 گھنٹہ دینے کے وہ 3 گھنٹے رہے اور انہوں نے بچوں کو سمجھایا کہ آپ کو کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے آپ کے ایگزام ہوں گے، آپ کے لیے کیا کیا سہولتیں ہیں، اور ساری سہولتیں جامعہ نے ان کو مہیا کر دی کہ ہمارے بچے ہمارے سے گریجویٹ ہونے کے بعد وہ IPS MPS کے لیے تیاری کریں. اور آخر میں وہ دہلی میں ہم ان کا انتظام کریں گے کہ وہ وہاں جا کر بھی اس کا نظم کریں، جیسے ہمدرد وغیرہ میں کراتے ہیں وہاں ہم اپنے بچوں کو بھیجیں گے کہ وہ وہاں تیاری کریں وہاں کی جا کر. تو جیسے جیسے حالات ہیں آپ کو امپرومنٹ کرنا پڑے گا. مسلمانوں کو پبلک سروس میں آنا ضروری ہے. ایک کلکٹر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کنگ آف ڈسٹرکٹ ہوتا ہے. ایک مسلمان کلکٹر جب بیٹھے گا تو وہ انصاف کے ساتھ کام کرے گا، وہ للہیت کے ساتھ کام کرے گا، وہ اپنے ضلع کے اندر میں غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، وہ ہر ایک کے ساتھ سلوک کرے گا ایسا کہ جس سے ان کو پتا چلے گا کہ نہیں یہ انصاف. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے. قاضی شریح چیف جسٹس ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سفر کر رہے تھے تو آپ کی زرہ نیچے گر گئی. زرہ جو ڈال روکنے والی ہوتی ہے، گول ہوتی ہے، یہاں اس کو ڈالا جاتا ہے سامنے. زرہ گر گئی. آپ چلے گئے، اچانک یاد آیا کہ زرہ گر گئی. واپس آیا تو دیکھا کہ یہودی اس کو لے کے جا رہا تھا. آپ نے کہا بھائی یہ زرہ تو میری ہے. اس نے کہا نا میری ہے. اب ایک طرف خلیفۃ المومنین ہے اور ایک طرف پبلک کا بالکل بیکورڈ حصہ ہے، غیر مسلم ہے وہ. آپ نے کہا نہیں بھائی. اس نے کہا نہیں. تو کہ چلو قاضی شریح کے یہاں عدالت میں چلو. عدالت میں پہنچے. قاضی شریح کے سامنے حضرت علی نے مقدمہ رکھا. قاضی شریح خلیفۃ المومنین ہے، ارے حضرت علی خلیفۃ المومنین ہے اور قاضی شریح چیف جسٹس ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی بات میں کر رہا ہوں لیکن آپ کل آئیے. تاریخ دی. دوسرے دن کورٹ میں حاضر ہوئے تو قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ زرہ آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا غلام ہے. فرمایا کہ نہیں، اکارڈنگ دا اسلامک رولز غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں ہے، لہذا آپ کا ایک گواہ ریجیکٹ. دیکھیے اسلامی حکومت. پھر فرمایا دوسرا کوئی؟ تو کہا کہ حسن حسین ہے. قاضی شریح نے کہا کہ بیٹوں کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے، آپ کی دوسری گواہی ریجیکٹ. تو کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ حسن و حسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حضور نے کہا کہ جنت کے. تو کہا کہ بالکل صحیح ہے لیکن اکارڈنگ دا رولز، اسلامی رولز یہ کہتا ہے کہ بیٹا اگر باپ کے لیے گواہی دے تو قبول ہوگی نہیں. قاضی شریح نے کہا کہ آج کے اس کورٹ میں آئے ہوئے مقدمے کا فیصلہ یہ کر رہا ہوں میں کہ مدعی اپنے دعوے کو ثابت کرنے میں ناکام ہے، لہذا یہ زرہ اس یہودی کو دی جاوے اور اس کا مالک ہی ہے. سناٹا ہو گیا. وہ یہودی کھڑا ہوا. دیکھیے اسلام کیسے پھیلتا ہے.
یہودی نے کہا کہ بھائی میں آپ کو سچ کہتا ہوں اس زرہ کا میں مالک نہیں ہوں، اس زرہ کا مالک حضرت علی ہے، اور اسلام میں جو انصاف اسلام میں ہے کو دیتا ہوں، اور میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں اور وہ ایمان میں داخل ہو گئے۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام میں عدل و انصاف ہے، اسلام کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اسلام کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تو میرے دوستو سیرت کو پڑھنا چاہیے، ہم لوگ پڑھتے ہی نہیں سیرت۔ ہمارے 2-4 کتابیں رسالے آتے ہیں، اس کے لیے بھی کس کو کون پڑھتا ہے بھائی؟ لیکن اس کو آپ ناول پڑھیں گے، آپ جو ہے اللہ جانا ابھیان پڑھیں گے، کیا کیا پڑھیں گے، اور اخباروں میں کتنی ننگی تصویریں ہیں، سب ہمارے گھروں میں آئے گی، لیکن اگر کوئی چیز نہیں آئے گی تو دینی رسالے نہیں آئیں گے۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے وابستہ کرنا اور دینی ماحول میں اپنے بچوں کو پڑھانا وقت کا اہم تقاضا ہے۔ لہذا بات ختم کرتے ہوئے ہم آپ حضرات سے گزارش کریں گے کہ اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے آپ اور ہم آئے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ایسا تو نہیں ہے کہ میں پھونک مار دوں اور کھڑا ہو جاوے، ورنہ میرے کے پاس 1 منٹ کا ٹائم بھی نہیں بچے گا۔ احمدآباد والد کتنی جگہ لے جاوے کہ بھئی ہمارے یہاں پھونک لگا دیجئے تاکہ ہمارا مکان بن جاوے۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو میں زیادہ نہیں، ایک کمرے کی تشکیل پہلے کروں گا، جتنا جلدی کام ہو جائے گا اتنا جلدی چھٹی۔ ایک کمرہ 2.5 لاکھ روپے کا ہے، ایک کمرہ 2.5 لاکھ روپے کا۔ آپ اپنے طرف سے اپنے 2-4 ساتھی مل کر بھی ایک کمرے کا اعلان کر دیجئے، پھر دوسرے کمرے کا، تیسرے کمرے کا، اس طریقے سے انشاءاللہ تھوڑی دل میں دعا بھی کیجئے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو ذرا نرم فرما دے اور تھوڑی دیر کے لیے دنیا کی محبت کو کم کر دے، کیونکہ ہم میں سب میں محبت دنیا بھائی، میرے میں بھی دنیا کی محبت بڑی ہے کہ بھائی جلدی پیسے مل جاوے، اور آپ کے اندر بھی ہے کہ بھئی تم کو زیادہ پیسے نہیں چلے جاوے۔ فرمائیے بھائی، ایک کمرہ، ایک کمرے کی قیمت صرف 2.5 لاکھ روپے ہے میرے بھائیوں۔ 2.5 لاکھ روپے تمہارے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو فوری طور میں ہمارا یہ پروجیکٹ انشاءاللہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا، اور آئندہ سال اس وقت ہمیں پھر اس بلڈنگ کی ابتدا کرنی ہے۔ ہمارے اس ٹرسٹ کے ٹرسٹی ہیں حاجی یوسف، حاجی صدیق صاحب، ایک کمرے کے لیے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور بولو بھائی، مشتاق بھائی، ہمارے مشتاق بھائی پٹھا والا کی طرف سے، پٹھا والا فیملی کی طرف سے، مشتاق بھائی کی طرف سے ایک کمرہ، جزاکم اللہ۔ افضل بھائی، ارے بھائی آپ تو کچھ لکھاؤ، آپ تو لے آئی کریں گے، دینے کی بات نہیں کریں گے۔ افضل بھائی کی طرف، افضل بھائی بھی بڑے تاجر ہے بھائی، افضل بھائی، ابراہیم بھائی، افضل بھائی کمپنی کی طرف سے ایک کمرہ، جزاکم اللہ۔ بھائی مجمع میں میں کسی کو جانتا نہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، یہ تو میرے آمنے سامنے بیٹھنے والے 2 میرے ساتھی تھے، ان کا نام لے لیا۔ ماشاءاللہ یاسین چاچا نور، جزاکم اللہ، اللہ کو جزائے خیر دے۔ بھائی یہ صدقہ جاریہ ہوگا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس میں دینے سے کوئی ثواب نہیں، اس میں بھی ثواب ہے۔ اور بولیے بھائی، 2-3 آدمی مل کر بھی مشورہ کر کے ایک کمرہ لکھا دیجئے۔ بولو بھائی، بولو جلدی۔ اچھا، ہمارے شاہ نواز بھائی کے والد صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ چیک آیا ہے۔ اب چیک کتنے کا ہے میں کھولوں؟
1,52,000 جزاکم اللہ، 1,51,000 جزاکم اللہ. لو بھائی ان کو رسید دے دیجیے گا، جن کو بھی پیسے دے فوراً ان کو رسید دے دی جاوے. اور فرمائیے بھائی اگر آپ ایک کمرہ نہیں دے رہے ہیں تو نیچے آئیے، 1.5 لاکھ کی طرف آئیے، 1 لاکھ کی طرف آئیے. بھائی یہ بہت اہم کام ہونے جا رہا ہے. اس علاقے میں رہنے والوں کے لیے تو 100% ان کی علاقے کی ضرورت ہے. اور شہر سے آئے ہوئے قربانی دے کر یہاں پر، یہ ان کی بڑی قربانی ہے، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے. وہ بھی سوچے کہ بھئی ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے بچے ہیں، آپ کی رقم جہاں بھی لگے گی. بھائی ندیم صاحب بیراول والوں، تم نے کیا سوچا؟ اچھا اقبال بھائی سے مشورہ کر لو کہ مولانا پوچھ رہے ہیں کیا کریں گے آپ. بیراول کے ساتھی بھی مشورہ کر رہے ہیں بھائی، لیکن احمد آباد کے ساتھی بولیے بھائی. السلام. حسین بھائی مومن 51,000 روپے جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شکریہ. حسین بھائی مومن 51,000 روپے. بھائی بولیے جتنی بھی رقم جانا ہو دے سکتے آپ. اگر کمرے پر نہیں ہے تو نیچے آ گیا میں. اب حسین بھائی نے نیا کھاتا کھول لیا 51,000 کا. دانیل بھائی دلی والا کی طرف سے 1 کمرہ. ماشاءاللہ. دانیل بھائی کہاں ہے؟ ماشاءاللہ. بھائی ہمارے دانیل بھائی دلی والے کی طرف سے 1 کمرہ جزاکم اللہ. اور فرمائیے بھائی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید رکھے کہ آئندہ سال اس وقت ہمیں اس بلڈنگ کا اوپننگ کرنا ہے. آپ اس بلڈنگ میں آئندہ سال گھومیں، ایسی اللہ سے امید رکھتے ہیں. لیکن امید کے ساتھ دارالاسباب ہے، ہمیں محنت کرنی پڑے گی. یہ بیچارے نوجوان گھر سے بے گھر ہوں گے علاقے میں، یہاں باہر جائیں گے آئیں گے، لیکن پہلے شہر کا کچھ کام آنا چاہیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ بھئی شہر کا بھی ماشاءاللہ اتنا کنٹریبیوشن رہا ہے ہمارے ساتھ. جی بھائی لا الہ الا اللہ. بھائی ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے. ماشاءاللہ ایڈوکیٹ قریشی اینڈ قریشی کی طرف سے 51,000 روپے. اللہ ان بھائیوں کو جزائے خیر نصیب فرمائے. آصف بھائی دربار کی طرف سے 25,000 روپے جزاکم اللہ. اللہ سب دوستوں کو جزائے خیر دے جنہوں نے تعاون کیا ہے اور جو تعاون کے ارادے سے بیٹھے ہیں، اللہ ان کے دل میں بات ڈالے. کیا ٹائم ہوا؟ ٹائم کیا ہوا؟ 1 منٹ. ٹھیک 10 منٹ میں دعا کر لیں. جی ماشاءاللہ. بھائی وسیع اللہ آ جاؤ. وسیع اللہ بھائی کہاں ہیں؟ بھائی وسیع اللہ صاحب ہمارے جامعہ کے اولڈ بوائز ہیں. کتنے بیٹا؟ 50,000 روپے. اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے. ماشاءاللہ. ایسے ہی رہنے دے دو بھئی. یہ ان دونوں بھائیوں نے کچھ رقمیں گلے میں ڈالا کی ہے، اس میں جو بھی نکلے
انہوں نے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کیا نام بیٹا؟ زید اور فیض، کہاں کے رہنے والے؟ جوہا پورا، جزاکم اللہ، اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ لندن میں اسی طریقے سے مساجد کا کام ہوا ہے، لوگوں نے پاؤنڈ 2 پاؤنڈ 5 پاؤنڈ کر کے گلوں میں ڈالے ہیں، وہاں تو ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ میں مسجدیں بنتی ہیں۔ زاہد خان صاحب 25,000 روپے، جزاکم اللہ۔ اچھا آرکیٹیکٹ بھی اپنے پروجیکٹ کے؟ اچھا ایڈوائز۔ مستقیم بھائی کہاں ہے؟ مستقیم بھائی ماشاءاللہ، کتنے؟ 25,000 روپے، جزاکم اللہ۔ ہمارے مستقیم بھائی نوجوان ماشاءاللہ 25,000 روپے۔ بھائی تشکیل کرو ساتھیوں کے اندر، 10 منٹ میں دعا کرنی ہے مجھے۔ پہلے کی 3 صف، یہ 3 صف بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، پہلی صف والے تو ابھی انتظار میں ہیں کہ ذرا سوچ رہے ہیں لوگ۔ پہلے تو آپ حضرات کا شکریہ کہ آپ یہاں آئے، کیونکہ شہر کے اتنے دور آنا یہ بھی بڑی بات ہے۔ اب آنے کے بعد آپ نے بات سنی، اس پر بھی شکریہ، اور تیسرا شکریہ یہ بھی کہ آپ کو دیں گے ہی انشاءاللہ۔ بھائی یہ کام شروع ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا؟ ہے بھائی سلام بھائی، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ثناء اللہ بھائی کے پیسے باقی ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے کہ بھائی نے تعمیری کام شروع کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ زبیر بھائی مکی 10,000 روپے، جزاکم اللہ۔ کیش۔ ہمارے بلال بھائی، پورا نام کیا؟ عباس میاں بروڈا والے، بلال بھائی عباس میاں بروڈا والے 5,000 روپے کیش دیے، جزاکم اللہ، اللہ خوب برکت عطا فرمائے۔ 1,000 روپے کس کی طرف سے؟ شعیب بھائی لاہوری چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ 10,000 روپے۔ شعیب بھائی لاہوری چارٹرڈ اکاؤنٹ 10,000 روپے، جزاکم اللہ۔ 1,000 روپے کس کی طرف؟ مشتاق بھائی بروڈا والے 1,000 روپے، جزاکم اللہ۔ جو جتنی بھی رقم دے گا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ 10 اور 20,000 والے آنکڑے کافی آ رہے ہیں، اس کی عمومی تشکیل۔ بھائی 10,000 والے 5,000 والے بھی اپنے نام لکھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم نے تو 1,000 روپے بھی اعلان کر دیا۔ بھائی ہمارا کام ہے ٹہل ڈالنا اور دینا ہے، آپ کا کام ہے۔ میں گزشتہ ہفتے اسی وقت اکل کوٹ شولاپور سے آگے ایک مسجد کے سنگ بنیاد میں گیا تھا، تقریباً 1.5 کروڑ کی مسجد بن رہی ہے، بڑی جامع مسجد۔ تو وہاں اسی ایک مجلس کے اندر میں 75 لاکھ روپے کا چندہ ہوا۔ تو احمدآباد میں تو کوئی بڑی بات ہے ہی نہیں 1 کروڑ روپے کا ہونا، وہ قصبہ ہے، لیکن وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے تو ہمارا پروجیکٹ پورا ہوگا، کہاں سے لائیں گے لوگ؟ وہاں کوئی افریقہ نہیں، لندن نہیں، کچھ نہیں، خود بیچارے اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کرتے ہیں۔ مہاراشٹر کے انٹیریئر علاقے میں ہم جو کام کرتے ہیں مساجد کا مسلح اسکیم پر، کہ وہ مثال کے طور پر 100 مسجد کا مسلح ہے 3 لاکھ روپے کا، تو 3,000 روپے ایک مسلح کے، 3,000 روپے اگر 100 آدمی ایک 3,000 روپے دے دے تو مسجد بن جاتی ہے۔ تو امت پر جتنی آسانی ہو سکے وہ ہم کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا بھائی کے گروپ کی طرف سے 25,000 روپے، جزاکم اللہ، اللہ انہوں نے جزاک۔ غیاث الدین بھائی آئیے، ہمارے ایم ایل اے صاحب، ان کا ایک کمرہ لکھی لینے کا ہے۔ غیاث بھائی بولے کہ نہیں بولے؟ ہماری طرف سے ان کا غیاث الدین بھائی ایم ایل اے، آئیے۔ وعلیکم السلام۔ افضل بھائی بھی بیٹھے ہیں، مشتاق بھائی بھی ہیں،
انہوں نے ایک ایک کمرہ دیا، آپ کا بھی ایک کمرہ 2.5 لاکھ روپے کا. اچھا غیاث الدین بھائی ہمارے محد العزیز MLA ہیں، وہ اپنے گروپ کی طرف سے ایک کمرہ دکھا لیجیے. ڈاکٹر حامد صاحب پیٹی والا جماعت اسلامی وابستگان کی طرف سے 51,000. ڈاکٹر حامد صاحب پیٹی والا جماعت اسلامی کے احباب کی طرف سے 51,000 روپے. جزاکم اللہ. ابراہیم بھائی حلوہ والا کی طرف سے 21,000 روپے. جزاکم اللہ. عبد الرشید بھائی قادری 1,000 روپے. جزاکم اللہ. 21,000. محبوب بھائی تو آپ پوچھئے ان کو. محبوب بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ 21,000. جزاکم اللہ. محبوب بھائی بھی 21,000 روپے دے رہے ہیں. اللہ جزا خیر نصیب فرمائے. ابھی اور دوست تو آئے نہیں ہمارے. اقبال بھائی کاجل کہاں ہے؟ اقبال بھائی میگا ہے، میگرے جی، ثناء اللہ بھائی. اچھا بھائی چلیے اب راستہ ایک دوسرا ہم نے نکالا ہے. ہم نے ان لوگوں سے یہ کہا ہے کہ آسانی کے ساتھ چندہ ہو جائے گا. کہ کتنے اسکوائر فٹ کا؟ 1,000 روپے. 1,000 روپے 950 روپے ایک اسکوائر فٹ کا ہوتا ہے. لم سم 1,000 روپے کی رسیدیں بنے گی اور 1,000 روپے 1,000 روپے کا ایک اسکوائر فٹ. نذیر بھائی بہرا مجمع میں حاضر ہیں. شاہ نواز بھائی ان سے کچھ امید رکھتے ہیں تو وہ رسیدیں انشاءاللہ بنے گی. 1,000 روپے کی رسید اور اس کو لے کر جو ہے عام شہر کے اندر میں چندہ اس سے ہوگا تاکہ چھوٹا سے چھوٹا آدمی بھی اس پروجیکٹ میں شریک ہو سکتا ہے. صرف 1,000 روپے. نذیر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا نذیر بھائی آپ کے اس علاقے میں جتنے بلڈر ہیں ان سب کو بلاؤ. اور کیا کریں، علاقے کے لوگوں سے تو کام کرنا پڑے گا. نذیر بھائی آپ کی طرف سب کی نگاہ جا رہی ہے. آئیے. وعلیکم السلام. چلو بھائی جزاکم اللہ. ان کی طرف سے ایک کمرہ. اللہ جزائے خیر دے، اللہ برکت دے ہمارے نذیر بھائی کے سارے کاموں میں. ابراہیم بھائی موسیٰ بھائی 2,500 روپے کیش. جزاکم اللہ. ان کو رسید دے دو. شبیر بھائی 1,000 روپے. جزاکم اللہ. جن کے پیسے کیش ان کو رسید فوراً دے دو. آپ کا چلے کہاں گئے؟ آپ سے تو یہاں بیٹھنا ہے ان کے پاس. تمہارے MLA صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں آپ کا. ہمارے مشتاق بھائی بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں. نذیر بھائی کے حقیقی بھائیوں کی طرف سے ایک کمرہ. نذیر بھائی کے حقیقی بھائیوں کی طرف سے ایک کمرہ. جزاکم اللہ. عبدالصمد بھائی کی طرف سے 1,000 روپے نقد. جزاکم اللہ. بھائی جی حاجی یعقوب بھائی 1,000 روپے. جزاکم اللہ. آصف بھائی منصوری کی طرف سے 1,000. جزاکم اللہ. سلیم بھائی ابراہیم بھائی 1,000. جزاکم اللہ. آپ جو بھی دیں گے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بصد شکر احمد اس کو قبول کریں گے. کیونکہ چندے کے کام میں میری عادت نہیں کسی پر فورس ڈالنا. خوش دلی سے جو بھی کچھ دیں گے آپ اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں بھی ہیں. ہم دارالعلوم کنتھاریا کا چندہ کرنے جاتے تھے کاوی حضرت مولانا علی یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. حضرت کے ساتھ میں بہت جاتا تھا. تو ایک وہ آدمی کی جو بیچارہ کیا کہتے ہیں پرائمس کو ٹھیک کرنے والا آدمی گاؤں میں گھوم کر اس کے گھر ہم گئے تو وہ ایک ڈبہ لایا اور اس نے پورا ڈبہ ڈال دیا اور کہا کہ یہ میری پوری حلال کمائی ہے. مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے کام اور ہمارے مدرسے ایسے غریبوں کے پیسوں سے ہی چلتے ہیں.
اور ہمیشہ ہم ان کے یہاں ضرور جاتے تھے تو وہ اپنے پیسوں میں سے ایک رقم مدرسے کو دیتے تھے. فون پہ 10,000 روپے لکھا ہے نورنگ پورا. نعمان بھائی مٹھائی والے نعمان 10,000 روپے جزاکم اللہ. کتنے بھائی؟ تو میرے بھائیوں دوستوں، پہلے تو ایک درخواست یہ ہے کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے 3 اصول ہیں. حضرت نے فرمایا کہ اتحاد قلوب، سب کے دل اس پروجیکٹ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے کہ بھئی اسکول ہماری ضرورت ہے. بھئی سب کے دل میں آتا ہے کہ ضرورت ہے کہ نہیں؟ بھئی بولو، ہاتھ اونچا کرو، کون کہتے ہیں کہ ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ ہماری ضرورت ہے. اس کا نام اتحاد قلوب. اس کے بعد فرمایا اتحاد عمل، کہ اب اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے ہم کیسے کوشش کریں گے. ہر ایک کی کوشش ہونی چاہیے. کسی کی حیثیت 1 کمرے کی ہے، کسی کی حیثیت آدھے کمرے کی ہے، کسی کی حیثیت 25 کی، 5 کی، 1000 کی. تو وہ سب اتحاد عمل ہو گیا کہ سب شریک ہو گئے، ہر ایک نے اپنے سے ہو سکا اتنا دیا. اور تیسری بات ہے نہج صحیح. یہ کام کرنے والوں کے لیے بات ہے کہ کوئی بھی کام پروجیکٹ کو کرنا ہے تو وتھ پلاننگ. تو ماشاءاللہ انہوں نے پلاننگ کے ساتھ کام بھی کر دیا ہے اور اچھے نوجوان کی ٹیم ہے یہ کام کرنے والے بچے. اور مجھے امید ہے کہ ایسے کئی بچے شہر کے اندر میں کھڑے ہوں اور اپنے اپنے علاقے کی دینی دنیاوی ضرورت کو دیکھ کے غریبوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ ہماری ہمدردی کا معاملہ ہونا چاہیے. میرے دوستو، شہر احمد آباد کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، بہت بڑا شہر ہے. اس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں بالکل کوئی کام نہیں ہے. رمضان میں آپ کے یہاں تو مسجدوں میں فروٹوں کا ڈھیر لگے گا، لیکن ان بیواؤں کے گھر میں روزہ چھوڑنے کا بھی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. تو ان بیواؤں کی طرف توجہ دینا یہ بھی ہمارا فریضہ ہے. ان کے بچوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنا یہ بھی ہمارا کام ہے. آپ کو اور ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ یتیم کیا ہوتا ہے. آپ کو جاننا چاہیے کہ تاریخ کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں اگر سب سے پہلے وہ آئے کہ جو رحمت للعالمین، وہ یتیم بن کر آئے. یتیموں کے ساتھ محبت کا معاملہ اسلامی تعلیمات کا پہلا کام ہے. تو یتیموں کے ساتھ محبت کرو، بیواؤں کے ساتھ سلوک کرو، اور اپنے اڑوسی پڑوسی کوئی بھی ہو، اڑوس پڑوس میں ہندو مسلم سکھ کوئی بھی ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کی حضور نے تعلیم دی ہے. حضور نے فرمایا وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تیرے پڑوسی کا تیرے اوپر حق ہے. پوچھیے علماء کرام کو، حضور نے ایسا نہیں کہا کہ تیرے پڑوس میں مسلمان ہے تو اچھا رہے اور غیر نہیں. وَلِجَارِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، کوئی بھی تیرے پڑوس میں ہو، حسن اخلاق. ابھی میں نے آپ کو قصہ سنایا قاضی شرعی کا کہ یہودی مسلمان ہو گیا کہ بھی تلوار میری نہیں ہے، لیکن اسلامی اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس گواہی نہیں ہے اس کے حق سے فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے. تو میرے دوستو، ہمارے گھروں میں دینداری آوے، ہماری مستورات کو نمازوں کی تلقین کی جاوے، ہماری بیٹیوں کو قرآن سکھایا جاوے، ہمارے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم دی جاوے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کام کرنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کے آنے کو قبول فرمائے. جی حسین بھائی ماچس والے کی طرف سے 12,000 روپے، جزاکم اللہ. کڈی کا ڈیلیگیشن کی طرف سے عبدالروف بھائی مجھے پوچھ رہے ہیں آپ. جی عبدالروف بھائی کڈی والے کہاں ہیں بھائی؟ کڈی کے مہمان آئے ہیں، وہ کچھ لکھانا چاہتے ہیں، سنا فرمائیے. 10,000، جزاکم اللہ. دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے اس پروجیکٹ میں کڈی سے آئے، وراول سے آئے اور نہ معلوم کہاں کہاں کے لوگ آئے ہیں. اللہ ان سب کے آنے کو بھی قبول فرماوے اور وہ باہر کے رہ کر آپ کے شہر کی اسکول میں ماشاءاللہ مدد کر رہے ہیں. چلے ہو گیا، ٹھیک ہے. ہاں بھائی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و سندنا و مولانا محمد و بارک وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم والحمد للہ ذی العرش العظیم. نسألک موجبات رحمتک
وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفذته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن سيئات أمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ شہر کے دور دراز علاقے میں اے اللہ یہ ادارہ بننے جا رہا ہے. اے اللہ اس میں جتنے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں میرے ان تمام آنے والے دوستوں کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ عطا فرما. اے اللہ علم کی محبت میں اے اللہ بزرگوں کی محبت میں یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے. اے اللہ یہ بڑا قیمتی مجمع ہے. اے اللہ دینداروں کا مجمع ہے. اے اللہ تو ان سب پر اپنا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس پروجیکٹ کو امت مسلمہ کے لیے نافع بنا. اے اللہ علاقے کے بچے بچیوں کے لیے باعث خیر و برکت بنا. اے اللہ ان اسکولوں میں پڑھنے والے ان کالجوں میں پڑھنے والے مدارس میں پڑھنے والے ان تمام بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے شہر میں رہنے والے تمام کی ہر طرح سے حفاظت فرما. جو لوگ پریشان حال ہے اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. ہمارے وہ نوجوان جو بے روزگار ہیں اے اللہ ان کو روزگاری سے لگا دے. جو بے نکاح ہیں ان تمام کے اولادوں کو نیک جوڑوں مقدر فرما. اے اکرم الاکرمین جن جو لوگ بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا. جن کے اولاد نافرمان ہیں اسے فرما بردار بنا. اے اللہ ہمارے مدارس کی مکاتب کی خانقاہوں کی دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما. اے اللہ تبلیغی محنت جہاں ہو رہی ہو جیسی ہو رہی ہو اے اللہ اسے باعث خیر و برکت بنا. اجتماعات کو کامیاب فرما. جو اجتماعات ہو چکے ہیں اے اللہ ان میں جو محنتیں کی ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. ہمارے مشائخین مرحومین کی مغفرت فرما. ہمارے وہ مشائخ کی جن کی نگاہ کرم نے اے اللہ پوری امت کو کام کی بنائی ہے آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. ان بزرگان دین کے فیض کو ان کے علم کو کے پیچھے ہمیں لگنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بزرگوں کے طریقے پر اے اللہ ہم گنہگاروں کو قبول فرما. اے اکرم الاکرمین تو رحم کا کرم کا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ اس پروجیکٹ کے لیے جنہوں نے جتنی بھی نیتیں کی ہے اے اللہ ان کی نیتوں کو مضبوط فرما. ان کے مان و منال میں بے حساب برکتیں عطا فرما. اے اللہ یہ نوجوانوں کی جماعت کام کر رہی ہے اے اللہ میرے ان بچوں کی کفالت فرما حفاظت فرما مدد فرما. اور ایسی کئی جماعتیں شہر میں کھڑی فرما جو اپنے علاقے کے لیے کام کرنے والے بنے. اے اللہ ہمیں ان کی ہمت افزائی دینے والا بنا. اے اکرم الاکرمین عالم اسلام برحم کا معاملہ فرما. اے اللہ عالم اسلام جس مصیبت میں پھنسی ہوا ہے اے اللہ عالم اسلام کی کفالت فرما حفاظت فرما. خصوصاً حرمین الشریفین کی حفاظت فرما. حرمین آنے جانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ امت محمدیہ کو دین دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ دینے والا بنا. اے اکرم الاکرمین اے اللہ آج کے پروگرام کے لیے جنہوں نے جیسی محنتیں کی ان تمام کو اپنے شاہ نشان بدلا عطا فرما. مجمع میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے دلوں میں جتنی بھی جائز تمنا ہے جس کو تو سب کی تمناؤں کو جانتا ہے. اے مالک اے اللہ ہمارے مجمع میں کتنے تیرے لوگ تیرے بندے ایسے ہوں گے کہ جو تیرے خاصان خدا ہوں گے. اے اللہ ان کی برکت سے پورے مجمع کی مغفرت فرما. اے اللہ ان کی برکت سے پورے مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبھی حضرات کے لیے کھانے کا انتظام ہے اور فوراً ابھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا اور بیچ میں ڈبے رکھ دیے جائیں گے جس کو جو دینا ہو. رومال بچھایا ہوا ہے جس کے دل میں جو آئے وہ ڈال سکتے ہیں.
وہاں کھانے والے انتظام کرو جلدی سے. نماز کہاں پڑھیں گے سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر. جی بھائی بھائی جس کے جو حصہ لگانا ہو، یہ رومال بھی بچھا ہوا ہے، اس کے اندر ڈالتے جائے. کھانے کا نظام کہاں ہے بھائی؟ پیچھے کے حصے میں بھی ایک آدمی ہے، وہاں پر چادر بچھائی ہوئی ہے، جس کے جو حصہ لگانا ہو. کھانے کا نظام یہی ہے. چیئر اٹھا کر جلدی سے اس کو بچھائیے بھائی، تاکہ مجمع منتشر نہ ہو جاوے. بھائی سب لوگ کھانا کھا کر جائیے، سب کے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے. جلدی دسترخوان بچھائیے بھائی. اور جو حضرات لکھوانا چاہتے ہیں تو یہاں تخت پر آ کر بھی لکھوا سکتے ہیں. رمن بابو اگر بات کریں 5 منٹ نیت کی بات کر لیں. جی جی تھوڑے سے کام جی سے گروپ ہے جی سے کینڈیڈیٹ یوسف بھائی اچھا تو ان کے گروپ سے کمرہ لکھ لینے کا انشاءاللہ. وہ بولا ہماری بات ہوئی. ہاں مزید کمرے کرنا چاہتے ہیں سر. خاص لیڈ ہے یہ 10 کمرے میں بولا تو السلام لالا بھائی پوری ذمہ داری ہے سر. چلو کہاں جانا ہے؟